اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق سال دوم سبق نمبر 4 جو ہے محنت پسند خرد مند ہے۔ اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں اور نرنگ خیال یہ ان کی کتاب جس سے ماخوذ ہے۔ محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں دنیا سے چلے گئے۔ بہت سی اہم کتابوں کی مصنف ہیں جن میں آب حیات ہے، نرنگ خیال ہے، دربار اکبری ہے وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلباء، یہ سبق کو لکھنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے۔ تو یہ سبق اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ تمثیل چاہ جس طرح میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ایسا انداز تحریر جس میں غیر جاندار اور غیر ذویل عقول کا مطلب ہے جس کی عقل نہ ہو، جو عقل جس کی کام نہ کرتی ہو، کو جاندار بنا کر پیش کیا جائے، تمثیل یا تمثیل چاہ کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع پر براہ راست بحث کرنے کی بجائے اسے تخیلی اور تصوراتی کردار کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ انسانی اوصاف جو ہیں، اوصاف کو مثلا صبر، شکر، توکل، محنت پسندی، حسد، غرور، جھوٹ وغیرہ کو انسان کا روپ دے کر جذبات اور احساسات کے ساتھ بیان کرنا تمثیل نگاری کہلاتا ہے۔ مثال جس طرح یہ کہہ لیں کہ بندہ کام کر کے آتا ہے، تھک جاتا ہے تو کہتا ہے میری ہمت جواب دے گئی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمت تو بولتی نہیں ہے، نہ وہ جواب دیتی ہے، یہ ایک تمثیل ہے، اس کو تمثیل نگاری کہا جاتا ہے۔ تو ادھر کردار کو انسان کا نام دے کر اس کی خصوصیات، اس کے اوصاف کی وجہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ سبق جو ہے تمثیل چاہ یا اس کو تمثیل نگاری کہا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ سبق خسرو آرام جس بادشاہ جس میں یہاں پر کردار کا ذکر کیا گیا ہے، اس سبق کے اندر 8 یا 9 کرداروں کا ذکر ہے۔ انسان کے وصف بتائے گئے ہیں، اخلاق بتائے گئے ہیں۔ انسان کے اندر اخلاق 2 طرح کے ہوتے ہیں، اخلاق فضیلہ اور اخلاق رذیلہ، یعنی اچھے اور برے اخلاق۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ خسرو آرام ایک میں نے ہیڈنگ دی ہے آپ کو، جس سے پہلے سمجھاتا ہوں کہ خلاصے میں ہیڈنگز نہیں بنائی جاتی، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ہیڈنگ لکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمانے کا پیراہن لباس گناہ سے پاک تھا۔ ہر طرف خسرو آرام نیک صفت بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی رعایا قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتی تھی، سیر کرتی تھی۔ ہمیشہ صبح کا وقت بہار کا موسم رہتا، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ غرض یہ قدرت نے ہر طرح کا سامان عیش ان کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ایک شخص کے پاس نعمتوں کی کثرت سے دوسرا پریشان نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسرے کو بھی اتنا ہی رزق دیا جاتا تھا۔ نعمتوں کی فراوانی اور کثرت تھی۔ فریب کا جاسوس اور شیطان، غارت، تاراج، لوٹ مار، غرور، خود پسندی، حسد وغیرہ یہ سارے اس دور کی خرابیاں تھیں۔ اتفاقاً لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، لوگ خود غرض ہونے لگے۔ چنانچہ اس گلزار میں کبھی تو فریب کا جاسوس، کبھی سینہ زوری کے شیطان آ کر گلگشت کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج اور لوٹ مار آ کر یہاں ڈاکے مارنے لگیں۔ جب خود غرضی انتہا کو پہنچی تو رفتہ رفتہ اس باغ میں غرور، خود پسندی اور حسد نے آ کر قیام کیا، لوگوں کی فطرت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ چنانچہ پہلے تو لوگ اپنے حال پر خوش تھے، اسی بے احتیاجی کے لوگ تونگری، خوشحالی، دولت مندی، مگر اب خیال کرنے لگے کہ ہم خود کو جبھی خوشحال سمجھیں گے جب ہمسایہ ہمارا غریب ہوگا۔ احتیاج اور افلاس۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس بزرگانہ لباس پہن کر آئے۔ ان کے آنے سے خوشحالی کا خاتمہ ہو گیا۔ طرح طرح کے حاجات نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال کے 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، وبا و امراض غول کے غول بیماریوں کے لانے لگے، سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ تدبیر اور مشورہ۔
اس تبدیلی کے پیش نظر تدبیر اور مشورہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اس کی اصلاح کر دیا کرتے۔ چنانچہ آرام کے یہ بندے بھی تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے اور اپنی حالت ان سے کہی۔ تدبیر اور مشورہ ان سے خفا تو ہوتے، مگر ان کے باوجود آرام کے بندوں کو ان کی بدحالی سے نجات دلانے کے لیے محنت پسند خردمند کا پتہ بتایا۔ محنت پسند خردمند نے آرام کے بندوں کو دیکھ کر کہکہا لگایا اور حس و آرام کو سخت سست کہا، جو مشکل حالات میں اپنی رعایا کو سنبھال نہ سکا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کو بھی برباد کیا۔ چنانچہ محنت پسند خردمند نے آرام کے بندوں کو سمجھایا بجھایا، آرام کے بندے اسے اپنا سچا خیر خواہ ماننے لگے۔ ہمت اور تحمل۔ محنت پسند نے ہمت اور تحمل کو اس آرام کے بندوں کی جماعت پر افسر مقرر کر دیا۔ چنانچہ یہ دونوں اس جماعت کو اپنے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، انہیں کانوں کو کھودنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کا رخ پھیرنا، جنگلوں کے جنگل کاٹ دینا وغیرہ سب سکھایا۔ آرام کے بندے زمین پر پھیل گئے، سخت محنت سے مذکورہ تمام کام انجام دینے لگے۔ چنانچہ چند ہی روز میں عالم کا رنگ نکھر گیا، زمین شہر دیہات اور قصبوں سے بھر گئی، کھیت اناج اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، دسترخوان پھر سے سج گئے۔ سلطان محنت پسند۔ آرام کے بندوں کی جب کایا پلٹ گئی تو انہوں نے محنت پسند خردمند کو اپنا سلطان تسلیم کر لیا، لہذا یہ بستیاں، یہ شہر، یہ ملک اسی کے قائم کردہ ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ کر لیں تاکہ آپ ہمیں نئی ویڈیو جو آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔